دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 31 دوسرا رکوع تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بہم وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون۔ ان تین آیات کا تعلق بھی اسی پچھلے مسئلہ کے ساتھ ہے کہ توحید کا اثبات ہے، لیکن ربوبیت سے الوہیت پر استدلال۔ ایک دلیل گزر چکی ہے، دوسری اس آیت میں ہے۔ فرمایا کہ اللہ جل شانہ وہ ذات ہے جس نے زمین میں پہاڑوں کی صورت میں، ٹیلوں اور مٹی کے تودوں کی صورت میں بوجھ ڈال دیے ہیں، اس لیے کہ اس زمین کے بارے میں آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، سائنسدانوں بھی جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ زمین فضا میں اڑنے والا ایک سیارہ ہے، خلا میں اڑنے والا ایک، تو ظاہر ہے فضا میں زمین جس کے اندر ایک طرف پانی، سمندر اور دریاؤں کی گہرائیاں موجود ہوں تو وہ ہل سکتی ہے، ڈاواں ڈول ہو سکتی ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے اس کا توازن برقرار رکھنے کے لیے پہاڑ، ٹیلے اور مٹی کے تودے اس کے اندر رکھ دیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی اور زمین ہلتی رہتی تو کیا حالت ہوتی؟ تھوڑے سا زلزلہ آتا ہے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ اگر مسلسل ہلتی رہتی، اس کے بیلنس کا انتظام نہ ہوتا تو ظاہر ہے ہر چیز ہر وقت خطرے میں رہتی۔ یہ ہم جو لمبی لمبی عمارتیں بنا لیتے ہیں، کوئی بھی نہ بنا سکتا، خیمہ بستیوں میں رہتے، میں تو کہتا ہوں کوئی چھپر بھی خالی نہ بناتا اگر زمین ہلتی رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بوجھ ڈال کے زمین کا توازن کیا رکھا ہے؟ برقرار۔ پھر اسی پر بس نہیں ہے، اگر یہ پہاڑ ایسے ہوتے کہ بند ہوتے، آپس میں ملے ہوئے ہوتے، تو بہت ساری سرزمینیں ایسی ہیں جو پہاڑوں کے بیچ میں بند ہو جاتی، ان سے باہر نکلنے کا راستہ یا تو پہاڑ کو عبور کرنا پڑتا، اور اتنے اونچے پہاڑوں کو عبور کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں کشادگیاں، راستے رکھ دیے ہیں، پہاڑوں کے درمیان سے راستے کھول دیے ہیں۔ مثلا عرب کی سرزمین کو لے لیں، عرب کی سرزمین میں چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ، اگر وہ بند ہوتے، ان میں کوئی راستہ نہ ہوتا تو باہر کی دنیا سے رابطے کے لیے ظاہر ہے پہاڑوں کے اوپر سے پہاڑوں کو عبور کرنا پڑتا۔ 1400 سال پیچھے چلے جائے تو یہ کام اور بھی مشکل ہوتا ہے۔ آج کل جدید دور ہے، کہہ سکتے ہیں بھی جہازوں پر اڑ کے بھی عبور ہو سکتا ہے، لیکن یہ وسائل ہر ایک کو میسر بھی نہیں ہوتے، پھر اس زمانے میں تو کسی کو بھی میسر نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہاڑ ہم نے بنائے، اس میں حکمت یہ ہے کہ زمین کا توازن کو برقرار رکھا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پہاڑوں کو لوگوں کے لیے مشکل کا سبب بھی نہیں بنایا، بلکہ اس میں اللہ نے راستے بھی چھوڑ دیے ہیں۔ دونوں باتیں ایک ہی آیت میں بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ اب یہ نظام، یہ کہ زمین جیسی اتنی بڑی کائنات کو توازن اس کا برقرار رکھنے کے لیے پہاڑوں کا انتظام کر دینا، یہ کوئی معمولی انتظام نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے تو پھر دعویٰ کر لے کہ میں بھی کیا ہوں؟ رب ہوں، معبود ہوں۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ صرف معبود برحق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔
ایک اور دلیل دی ہے، فرمایا کہ آسمان، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان بنایا، آسمان، لیکن آسمان ایسی چھت ہے جو محفوظ ہے، جو کیا ہے، مطلب اس کے گرنے کے کوئی چانسز نہیں ہے، گرنے کا کوئی امکان، اور کئی ہزار سالوں سے موجود ہے، پرانی بھی نہیں ہوتی، وہ سیدھا بھی، اس میں دراڑیں بھی نہیں پڑتی ہیں، گرتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی نہیں ہوتی ہے، اور پھر ایسی چھت ہے جو پوری دنیا پر وسیع ہے، پوری دنیا کو محیط ہے، پوری دنیا کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور پھر وہ صرف چھت نہیں ہے، اس کے اندر ایک بڑا نظام ہے، نظام شمسی جس کو کہا جاتا ہے، سائنسدان مر گئے، کھپ گئے اس نظام کو، ابھی تک وہ عبور نہیں کر سکے ہیں، مکمل طور پر اس نظام کے بارے میں جانچ نہیں کر سکے ہیں، اس کو دیکھ بھی نہیں سکے ہیں، اتنا بڑا نظام اس ایک چھت کے اندر کیا ہے، موجود ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے نظام کوئی اگر کوئی اور بنا سکتا ہے تو پھر کر لے دعویٰ کہ وہ بھی کیا ہے، معبود ہے، لیکن وہ آیات معرضون، مشرکین کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں میں غور نہیں کرتے، اس سے اعراض کرتے ہیں، نظریں چراتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کے اندر غور کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کسی کے پاس کہ وہ اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک نہ مانے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ یہ ایک اور دلیل ہے جس کا تعلق پچھلے دلیل کے ساتھ ہے، فرمایا آسمان کو ہم نے محفوظ چھت بنایا، پھر اسی آسمان کے نیچے، اسی ایک چھت کے نیچے ایک اور نظام ہے، رات اور دن کا، رات اور دن کا نظام ہے، سورج ہے، چاند ہے، پھر سورج اور چاند تو دو بڑے سیارے ہیں، اس کے علاوہ اور سینکڑوں ہزاروں سیارے ہیں جو ابھی تک درجنوں کی تعداد میں سائنسدانوں کو نظر آئے ہیں، لیکن روز بروز ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایک کو دریافت کرتے ہیں تو اگلے کا امکان باقی ہوتا ہے، پھر اس کو دریافت کر لیتے ہیں تو آگے پھر امکان باقی ہوتا ہے، تو کہیں اختتام نہیں ہوتا۔ تو سورج اور چاند تو صرف دو بڑے نام ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے سیارے ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتے، پھر ستارے ہیں اور ان کی بھی کوئی تعداد کسی کو یقینی طور پر معلوم نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ کل فی فلک یسبحون، رات دن سورج چاند ستارے سیارے یہ سب ساکن نہیں ہے، چل رہے ہیں، کیا ہوئے، چل رہے ہیں، اور چل بھی اللہ کے حکم کے مطابق اپنے وقت پر اور اپنے مدار پر چل رہے ہیں، اپنے جو اللہ تعالیٰ نے نظام مقرر کر دیا سورج کے چلنے کا، جو لائن لگا دی ہے اس سے وہ ادھر ادھر انحراف نہیں، وقت پر آ رہا ہے اور غروب ہو رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، چاند ہے وقت پر اور ایک ہی مدار کے اوپر گھوم رہا ہے، ہزار سالوں سے یہ کائنات موجود ہے، لیکن ان ہزاروں سالوں میں چاند نے کبھی اپنا راستہ، سورج نے کبھی اپنا راستہ، رات اور دن نے کبھی گڑبڑ نہیں کی ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ یہ رات اور دن کا نظام، صرف رات اور دن کا نظام ہی نہیں ہے، اگر صرف رات ہوتی، صرف کیا ہوتی، رات ہوتی تو زندگی گزارنا مشکل ہوتا، صرف دن ہوتا تب بھی زندگی گزارنا کیا ہوتا، مشکل ہوتا۔ تو اس نظام میں جتنے غور کرتے چلے جائیں ایک وسیع نظام ہے، لامحدود نظام ہے، اور اس لامحدود نظام کو کنٹرول کرنے والی ذات صرف کون ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ایسا نظام اگر کوئی اور پیدا کر سکتا ہے تو پھر کرے دعویٰ مقابلے کا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ دو آیات ہیں، ان دو آیات کا ایک خاص پس منظر ہے۔ مشرکین مکہ نے آپس میں جب مل بیٹھتے اور مشورہ کرتے، میٹنگ ہوتی، تو اس میں بہت سارے یہ کہہ لیں کہ چول مارتے تھے، ہمارے پنجابی زبان کا لفظ، کہ یہ اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہتے تھے محمد کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت ہے، یعنی اپنی دل کو تسلی دینے کے لیے کہتے تھے، کس لیے کہ یہ بھی ہماری طرح انسان ہے اور کچھ ہی عرصے میں ان کی بھی وفات ہو جائے گی، ان کی بھی کیا ہو جائے گی، وفات ہو جائے گی، بس سارا بکھیڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی دعوت لے کر آئے ہیں وہ ان کی ذات کے ساتھ ختم ہو جائے گی، وہ ان کی ذات کے ساتھ
ختم ہو جائے گی، لہٰذا ہماری سردردی بھی کیا ہو جائے گی۔ ان آیات میں اسی کا جواب دیا گیا۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اگر آپ کے خیال میں یہ ہے کہ یہ انسان ہے اسی لیے وفات ہوگی، موت آئے گی، تو پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ سارے انسانی تھے، اور کوئی انسان ہمیشہ رہنے والا، وہ بھی وفات پا گئے، وہ بھی۔ اب سابقہ انبیاء کا انسان ہونا اور وفات پانا کوئی قابل تعجب بات نہیں ہے، تو اس نبی کا بھی انسان ہونا اور وفات پانا یہ کوئی قابل تعجب بات نہیں ہے۔ رہی بات کہ تمہاری جان چھوٹ جائے گی، تمہاری جان چھوٹ جائے گی، فرمایا پہلے تم بتاؤ افئن مت فہم الخالدون، اگر نبی مر گئے تو کیا تم ہمیشہ زندہ رہو گے؟ تم بھی تو جاؤ گے نا، مرنا تو تم نے بھی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمہارے مرنے سے تمہارے کرتوت یقیناً ختم ہوں گے، تم مرو گے تو تمہارے کرتوت تو یقیناً کیا ہو جائیں گے، اور نبی جو دعوت لے کر آئے ہیں وہ دعوت ہمیشہ زندہ رہے گی، کیونکہ نبی قرآن پاک لے کر آئے، اور آپ نے پڑھا ہے قرآن کلام اللہ ہے، قرآن اور کلام اللہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی، یہ بات آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ باقی آسمانی کتابیں کتاب اللہ ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں 8ویں پارے میں، کہ باقی کتابیں کتاب اللہ ہیں، اللہ کی کلام نہیں ہے، ان کا مفہوم معنی مطلب وہ اللہ کی طرف سے تھا، الفاظ نبی کے یا پھر فرشتے کے ہوا کرتے تھے۔ قرآن یہ واحد آسمانی کتاب ہے جو کلام اللہ ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور معنی اور مفہوم بھی کس کا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، اور کلام اللہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی ذات پر کبھی فنا نہیں ہے، اللہ کی ذات لا زوال ہے۔ ایک قیامت کا جب قیامت برپا ہوگی تو آپ نے پڑھا ہے ہر چیز پر موت آئے گی، حتیٰ کہ زمین و آسمان، سورج، چاند، یہ سارا نظام درم برم کر دیا جائے گا، ہر چیز پر فنا ہوگا سوائے اللہ کی ذات کے، تو اللہ کی کلام پھر بھی باقی رہے گی، اللہ کی کلام پھر بھی باقی رہے گی۔ تو وہی فرمایا جا رہا ہے افئن مت فہم الخالدون، ٹھیک ہے نبی انسان ہے، بشر ہیں، وفات آئے گی ان پر، اور ہر بشر پر وفات آتی ہے، موت آتی ہے، تو تم پر بھی تو آئے گی، تم کون سے کوئی ہمیشہ زندہ رہو گے؟ تم مرو گے، تمہارے کرتوت ختم ہو جائیں گے، لیکن نبی پر وفات آئے گی، نبی کی دعوت باقی رہے گی، اس لیے کہ نبی کی دعوت قرآن ہے، اور قرآن قیامت میں بھی فنا نہیں ہوگا، قیامت کے بعد بھی باقی رہے گا، ہمیشہ باقی رہے گا، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی ذات کی طرح اس کی صفات بھی لازوال ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اللہ کی صفات بھی فنا ہونے والی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ کلام اللہ باقی رہے گا، نبی کی دعوت کیا رہے گی؟ باقی رہے گی۔ ہاں تمہارے مرنے سے تمہارے کرتوت کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے، دنیا والوں کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے، جب سے نازل ہوئی ہے تب سے آج تک محفوظ ہے بھی نہیں، اس میں کوئی تبدیلی بھی، تورات، زبور، انجیل تبدیل ہو چکی، ان کے ماننے والوں نے خود تبدیلیاں کر دی، لیکن قرآن پاک میں 1400 سال گزر چکے ہیں، ایک نقطے میں بھی تبدیلی، وجہ اس کی کیا ہے؟ حالانکہ قرآن پاک کے مخالفین زیادہ ہیں، قرآن پاک کے مخالفین، بھئی یہود بھی مخالف ہیں، عیسائی بھی کیا ہے؟ مخالف ہے، دنیا کا ہر باطل قرآن کا کیا ہے؟ مخالف ہے، اور تب سے لے کر آج تک قرآن کو بدلنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے آئے ہیں، لیکن قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی صفات میں کوئی مخلوق تبدیلی کر دے یہ ناممکن ہے، یہ محال ہے، اسی وجہ سے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری کے بارے میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اتارا بھی ہم نے ہے، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ آگے ایک اور جواب دیا جا رہا ہے، فرمایا کہ تمہارا یہ کہنا کہ محمد کی وفات ہو جائے گی، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ تو سب پر آئے گی، اس میں کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اصل مسئلہ
جو اصل جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے نبلوکم بالشر والخیر فتنہ۔ فرمایا کہ یہاں دنیا میں شر اور خیر دو چیزوں کے درمیان میں انسان کو آزمائش کے لیے چھوڑا گیا ہے۔ انسان کو تمہیں اس پر غور کرنا چاہیے، تمہیں کیا تم شر کی جانب ہو یا خیر کی جانب ہو؟ شر کی جانب ہو یا بھئی شر سے مراد کیا ہے؟ عدم اطاعت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی، اور شر سے مراد خیر سے مراد کیا ہے؟ اطاعت، فرما برداری کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو زندگی دی ہے یہ امتحان کے لیے ہے، اور ظاہر ہے امتحان عارضی ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے، تو ظاہر ہے دنیا کی زندگی بھی عارضی ہوگی، دنیا کی زندگی بھی، کیونکہ دنیا کی زندگی امتحان کے لیے، اور امتحان ہمیشہ نہیں ہوتا، وہ عارضی ہوتا ہے۔ تو یہ زندگی بھی کیا ہے؟ عارضی ہے، لہٰذا اس میں نبی ہے، ولی ہے، کتب ہے، ابدال ہے، کوئی بھی ہے، عام انسان ہے، سب کے اوپر موت آئے گی، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ عارضی ہے۔ ہاں بقا اس کو حاصل ہوگی ہمیشہ کی جو شر اور خیر کے امتحان میں کامیاب ہوگا اور خیر کو اختیار کرے گا اور شر سے اپنے آپ کو کیا کرے گا؟ بچائے گا۔ لہذا تمہیں اس پر غور کرنا چاہیے، الینا ترجعون، قیامت کو ہمارے سامنے آنا ہے اور اس آزمائش اور امتحان کا رزلٹ آئے گا، اس کا نتیجہ آئے گا، دیکھا جائے گا کہ کون خیر کی جانب تھا اور کون شر کی جانب تھا۔ جو کامیاب ہوگا وہ خیر کی طرف ہوگا، لہذا تم اس نقطے پر غور کرو، اس بحث میں نہ پڑو کہ کون مرے گا اور کس کی جان چھوٹے گی۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ ان آیات کا بھی ایک خاص، اس آیت کا، اس ایک آیت کا ایک خاص شان نزول ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آپ کی بعثت ہوئی تو سب سے پہلی دعوت آپ کی بھی توحید کی تھی، کیونکہ مشرکین مکہ کے پاس سب سے بڑی بیماری شرک تھا، معبودان باطلہ کی عبادت کرنا، بتوں کی عبادت کرنا۔ تو جب آپ نے ان بتوں کی تردید شروع کی، شرک کی تردید شروع کی، تو ظاہر ہے اس میں بتوں کے نقائص بھی بیان کیے گئے کہ یہ بت نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ کسی کی بگڑی ہوئی بنا نہیں سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر مشرکین مکہ بڑا غصہ کرتے تھے کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کہیں ایسی جگہ سے گزرتے جہاں مشرکین زیادہ تعداد میں جمع ہوتے، خاص کر بڑے لوگ سرداران مشرکین کے، تو وہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مذاق اڑاتے تھے، مذاق کہتے تھے اَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، اَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ، کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، جو تمہارے معبودوں کو نہیں سمجھے ہو بات؟ جیسے ہمارے معاشرے میں بھی یہ محاورہ عام ہے، کہا جاتا ہے یہ اس کی اتنی اوقات کہ یہ ہمارے لیڈر کے بارے میں بات کرے، اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیڈر کے بارے میں کیا کرتا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں اَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ ہمارے معبودوں کے بارے میں جو ہے نا ایسی ویسی بات کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، اس کی کیا اوقات ہے؟ نعوذ باللہ، ہمارے معبود تو وہ بڑے دیوتا ہے، اگر وہ یہ اسی طرح جاری رہا تو وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے، وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے، دھمکیاں بھی دیتے تھے وہ، تو وہ مذاق اڑاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس آیت میں اس کا جواب دیا گیا ہے، فرمایا کہ بیچارے قابل استہزاء تو یہ ہیں، قابل استہزاء تو بھئی جیسے ان کی نظروں میں ان کے معبودوں کا ایک بڑا مقام ہے، اور نعوذ باللہ ان کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، معبودوں سے کم درجے کے ہیں ان کی نظر میں، اسی وجہ سے یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ خدا کے انکار یہ کر رہے ہیں جو معبود حقیقی ہے، رحمان کا یہ انکار کر رہے ہیں جو کہ معبود حقیقی ہے، تو ان کی کیا اوقات ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی شان کے خلاف بات کرتے ہوئے شرک میں مبتلا ہو جائیں، اللہ کی صفات کو معبودان باطلہ کے لیے ثابت کریں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر نبی کی ان کی نظر میں یہ اوقات نہیں ہے، یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ ان کے معبودوں کا برا بھلا کہے، تو ان کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ اللہ کی شان میں تنقیص کریں، اللہ کی شان میں کمی کریں، اللہ کی شان کو گھٹائیں،
اور معبودوں کو اللہ کے برابر لا کر بٹھائیں؟ کیا ان کی اتنی اوقات ہے؟ مکہ والوں کی اتنی اوقات ہے؟ فرمایا حقیقت مذاق کے قابل تو یہ ہے، قابل رحم حالت تو ان کی ہے کہ معبود حقیقی کے مقابلے میں ان بتوں کو لا کر کھڑا کرتے ہیں جن کو یہ خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں، تو قابل رحم حالت تو ان کی ہے۔ اگر مذاق اڑانا ہے تو ان کی اپنی حالت کا اڑایا جائے، بیچارگی اگر کسی کی دیکھنی ہے تو ان کی دیکھی جائے کہ یہ بیچارے اس گھٹیا ترین مشغلے میں مبتلا ہیں کہ رحمان کے مقابلے میں ان بتوں کو لا کر بٹھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو استہزاء کے قابل ہیں، وہ تو رحمان کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ جو اللہ کی شان میں کمی کا باعث ہے معبودان باطلہ، وہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، جو حقیقت میں برے ہیں، جو حقیقت میں ناقص ہیں انہی کو ناقص کہا جا رہا ہے۔ جو حقیقت میں نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، بے اختیار ہیں، نبی بھی تو انہی کو بے اختیار کہہ رہے ہیں۔ تو بے اختیار کو بے اختیار بتانا، ناقص کو ناقص بتانا، یہ کوئی گستاخی تھوڑی ہے۔ ناقص کو ناقص بتانا، بے اختیار کو بے اختیار نبی بھی یہی کہتے تھے نا کہ ان بتوں کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، یہ ناقص ہے، اللہ کے برابر نہیں ہے۔ تو یہ ناقص کو ناقص بتانا اور بے اختیار کو بے اختیار بتانا، یہ کوئی گستاخی؟ ہاں، با اختیار کا اختیار چھین کے کسی اور کے حوالے کرنا، یہ گستاخی ہے۔ اللہ کی ذات کے جو اختیارات ہیں وہ بتوں کو دینا جو خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، یہ دراصل حقیقت میں کیا ہے؟ گستاخی ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا، اور ایسا نہیں ہو۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ نے ابھی تک تفسیر نہیں پڑھی، اس کے شأن نزول میں بھی یہی ابو طالب کے پاس آئے تھے 70 سرداران مکہ، 70 ابو طالب کے پاس آئے اور جناب ابو طالب کو آ کر کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو بلائے، ہم نے ان سے بات کرنی ہے، ہم نے ان سے۔ پھر انہوں نے آپ کے سامنے وہ مطالبات رکھے بھی آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا کیا ہے چھوڑ دیں، اور بھی بہت سارے مطالبات، جس میں ایک یہ بھی تھا کہ ایسا کرتے ہیں کہ صلح کر لیتے ہیں، اتحاد کر لیتے ہیں۔ کیسا اتحاد؟ کہ کچھ دن آپ ہماری درگاہوں پر تشریف لایا کریں اور ہمارے معبودان باطلہ کی عبادت ہو جائے، اور کچھ عرصہ ہم آپ کے معبود کی مسجد حرام میں آ کے عبادت کر لیا کریں گے۔ یعنی بین المذاہب ہم آہنگی جو ہوتی ہے نا، ہمارے یہاں کنفرنسیں ہوتی ہیں عالمی سطح کے اوپر، یعنی ایک نقطہ اتحاد بنا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، کچھ دن ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، کچھ دن آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فوراً جواب دے دیا تھا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دیں تو میں پھر بھی اس بات کو قبول اس پر یہ آیت سورت بھی نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، انہیں صاف صاف کہہ دے کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو میں کبھی بھی ان کی پوجا، ہاں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تو تم کر ہی نہیں سکتے، اس کی تو تم کر ہی نہیں سکتے ہو۔ ان معبودان باطلہ کے ہوتے ہوئے تم اکیلے خدا کو کیسے مان سکتے ہو؟ اور رہی بات اتحاد کی تو فرمایا لکم دینکم ولیہ، تمہارا دین تمہارا اور ہمارا دین ہمارا، تم جانو اور تمہارا دین جانے، یہاں اتفاق نہیں ہو سکتا، یہاں اتفاق، یعنی توحید ایمان کی جو بنیاد ہے اس کے اوپر کمپرومائز بالکل نہیں، یہاں بالکل کسی قسم کی کوئی مصلحت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر توحید کے اوپر کمپرومائز ہو تو ختم ایمان، پھر تو ایمان ہی نہیں ہے، پھر تو ایمان ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ ہم بذکر الرحمن ہم کافرون، وہ رحمان کا انکار کر کے پھر بھی اپنے آپ کو جو ہے نا اس مقام پر سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، حالانکہ جس بات پر یہ نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں اس بات پر تو مذاق ان کا اپنا بنتا ہے۔ اصل حقیقت میں گستاخ اور بے ادب تو یہ ہے۔ خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا ھم ینصرون۔ بات پہلے بھی گزر چکی ہے، خاص شان نزول ہے، ہمیشہ کی طرح مشرکین کے سامنے جب بھی کوئی دعوت دی جاتی، کہا جاتا کہ یہ کام کرو ورنہ جہنم کا عذاب تمہارے لیے تیار ہے، دنیا میں بھی تمہارے اوپر عذاب آ سکتا ہے انکار کی صورت میں،
تو ان کا اگلا سوال یہی ہوتا تھا متی ھذا الوعد، کب آئے گا؟ اور سورہ انفال میں آپ نے پڑھے، وہ کہتے تھے امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، جس عذاب کے ہمیں تم دھمکیاں دیتے ہو لے آؤ، ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسوا دو، ہمارے اوپر عذاب لے آؤ دردناک جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو۔ یہ آیات اسی سوال کے جواب میں ہے۔ فرمایا خلق الانسان من عجل، مطلب یہ ہے کہ یہ بیچارے چونکہ انسان ہیں، اور انسان کی ایک صفت فطری اور پیدائشی ہے، وہ کیا ہے؟ جلد بازی۔ کیا ہے؟ جلد بازی کس کو کہتے ہیں؟ وقت سے پہلے کسی چیز کا مطالبہ کرنا، وقت سے پہلے کسی چیز کا کیا کرنا؟ مطالبہ کرنا، ابھی وقت نہ آیا اس سے پہلے ہی چیز کو طلب کرنا شروع کر دینا، یہ انسان کی پیدائشی خصلت ہے، پیدائشی عادت ہے۔ فرمایا ان کی بھی یہی ہے، وقت ابھی نہیں آیا عذاب کا، لیکن یہ اس سے پہلے مانگنا چاہتے، یہ اس سے پہلے عذاب مانگ رہے ہیں۔ سوریکم آیاتی، فرمایا ان کو بتا دو جلدی نہ کرو، اریکم آیاتی، عذاب آئے گا، تمہیں عذاب دکھایا جائے گا، تمہیں عذاب دکھایا جائے گا، بن دیکھے نہ یہاں مرو گے، نہ قیامت والے دن جہنم میں جاؤ گے بن دیکھے، دیکھو گے اپنی آنکھوں سے جو وعدہ کیا گیا، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ینصرون۔ دوسرا جواب دیا جا رہا ہے، رب العالمین کہتے ہیں کہ کاش یہ اس دن کے بارے میں جانتے، اس عذاب کے بارے میں یہ جانتے کہ جب یہ جہنم کے آگ میں جل رہے ہوں گے، اور جہنم کی آگ کی لپیٹیں ان کے منہ کو، ان کی پیٹھ کو اور جسم کو جلائے جا رہی ہوں گی، اور ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اپنے منہ اور اپنی پیٹھ کو آگ سے کیا ہے؟ بچا سکے۔ کاش کہ اس وقت کو اور اس حالت کو یہ جانتے ہوتے تو کبھی بھی یہ عذاب کا مطالبہ نہ کرتے، کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں، اس کا انہیں یقین بتایا تو گیا ہے ان کو، لیکن اس کا انہیں یقین نہیں ہے۔ جب یقین نہیں ہے اسی وجہ سے یہ اس کا مطالبہ کرتے ہیں، اس لیے فرمایا کاش کہ یہ جان لیتے، کاش کہ یہ اس بات میں غور و فکر کرتے کہ جب آگ ہمارے منہ کو اور پیٹھ کو جلائے جا رہی ہوگی، اور بے بسی سے دیکھ رہے ہوں گے جلتا ہوا اپنے جسم کو، اور آگ سے بچانے کی ان کے اندر سکت اور طاقت بھی نہیں ہوگی، اور یہ معبودان باطل بھی وہاں ان کا کچھ امداد اور تعاون نہیں کر سکیں گے، تو فرمایا اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی؟ لا هم ینصرون، نہ تو ان کی مدد کی جائے گی اور نہ یہ اپنے آپ سے خود آگ کو دور کر سکیں گے۔ بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردها ولا هم ینظرون۔ فرمایا دنیا میں بھی اگر ان پر عذاب آیا تو اچانک آئے گا، اور یہ حیران رہ جائیں گے، اور ایسے ہی ہوا۔ بدر میں بڑے دھوم دھام سے نکلے تھے، بڑے کرو فر کے ساتھ نکلے تھے، گانے والیاں، گاجے باجے، ڈھول دھمکڑ، سارے آسائش عائش کے سامان، ان کے ذہن میں یہی تھا کہ کون ہمارے مقابلے میں ٹھہر سکتا ہے، ہم جائیں گے بدر میں، عائش اڑائیں گے، مزے اڑائیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ اور وہاں جب 313 کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تب تک بھی انہیں یقین تھا کہ جن کے پاس تلواریں ہی نہیں ہیں، 313 کے پاس کوئی 10-12 تلواریں تھیں، چند تلواریں تھیں مطلب، اور بعض روایت میں تھے 7-8 تلواریں تھیں، چند ایک تیر کمانے تھی، باقی لاٹھیاں ڈنڈے تھے سوٹے تھے بس، جبکہ ان کے پاس پورا ساز و سامان اسلحہ تھا۔ جب وہاں بدر میں ان کو لتر پڑے تو یہی ہے، بل تأتیہم بغتۃ، اچانک ان کے سامنے جب یہ حشر ہوا بدر میں تو فرمایا تبہتہم، اور اس حشر نے جو ان کا بدر میں ہوا حیران ہو گئے اس کو دیکھ کر، مبہوت ہو گئے کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ، ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ کہ یہ بے سر و سامان آئے اور ہمارا کباڑہ کر دیا، کہ 70 سردار مارے گئے، سرکردہ لوگ، بڑے سردار، ابو جال جیسے چوٹی کے سردار، اور 70 قید ہو گئے، تو تبہتہم، حیران کر دیا اللہ کے عذاب نے۔ تو فرمایا اللہ کے عذاب جو ہے تاتیہم بغتۃ، اچانک آئے گا اور ان کو حیران کر دے گا، لا یستطیعون ردہ، ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہوگی اس کو ہٹانے کی، طاقت ہی نہیں ہوگی اس کو ہٹانے کی، اور یہ بدر میں جو ان پر عذاب آیا اس سے اپنے آپ کو یہ بچا بھی نہیں سکے، ولا هم ینظرون، فرمایا جب عذاب آئے گا تو مہلت بھی نہیں دی جائے گی، اور بدر میں مہلت ملی بھی نہیں ہے۔
وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ آخری تنبیہ ہے، پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے اور انبیاء آئے سب کا مذاق اڑایا گیا، لہذا آپ کا اڑایا جا رہا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہاں ان کے لیے تنبیہ یہ ہے کہ حاق بالذین سخروا، مذاق اڑانے والوں کو پہلے بھی اللہ کے عذاب نے گھیرا اور ایسا گھیرا کہ اس گھیرے سے کوئی جان نہیں چھڑا سکا، فرمایا ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، جو مذاق اڑا رہے ہیں ان میں سے بھی کوئی نہیں بچے گا۔ اور واقعی بدر میں ان میں سے کوئی نہیں بچا جو اصل میں استہزاء اڑانے والے، 70 مرے اور 70 پکڑے گئے، گرفتار ہو گئے، اور وہ ان کی بھی زندگی اور موت کا فیصلہ مسلمانوں کے رحم و کرم پر تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آخری تنبیہ کی ہے اس میں مشرکین کو کہ اگر یہ اپنے استہزاء سے باز نہ آئے تو ان کا حشر بھی پہلے جیسا ہوگا، اور انہیں بھی مہلت نہیں ملی ہے تو انہیں بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ آخر دعوانا